الرحمن الرحیم۔ آج سبق کی ترتیب میں آخری سبق ہے وقف کا۔ پہلے کتاب کے اسباق ہم نے باقاعدہ کتاب کے ساتھ شروع میں نہیں پڑھائے، آخر میں جلدی میں سبق پڑھا دیے، لیکن الحمدللہ ان کا اجراء پہلے سے ہو چکا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وقف کے حوالے سے جو بحث ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، اور عام کتابوں میں بھی وقف کی بحث آخر میں لکھی ہوتی ہے، اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وقف کی بحث کو آخر میں لکھا ہے۔ کیوں جی؟ وقف کا معنی کیا ہے؟ سٹاپ، اور سٹاپ کہاں پہ کیا جاتا ہے اصل میں؟ تو ہماری منزل آج الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے جی۔ تو اس لیے وقف کی بحث کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے، رکنا، سٹاپ کرنا، بریک لگانا۔ ہاں البتہ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو قابل ضرورت پر وقف جائز ہیں۔ جیم کا وقف ہے، زا کا وقف ہے، صاد کا وقف ہے، طا کا وقف ہے جی، میم کا وقف ہے، اور پھر آیت جیسے گول دائرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقوف ہیں جن پر وقف کر کے آدمی آگے پڑھ سکتا ہے۔ موٹے موٹے جو وقف ہیں، وقف بالاسکان، سب سے پہلے نمبر کیا ہے؟ وقف وقوف میں سب سے اصل جو ہے وہ وقف بالاسکان ہے، آخری حرف کو ساکن کرنا۔ اب ہم اس کا اجراء تختی نمبر 6 سے شروع کیا، ہم نے آخر تک چلتا رہا۔ ہوتا کہاں پر ہے؟ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، اور کھڑی زیر اور الٹی پیش، یہ 7 جگہوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وقف بالسکون، آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو، آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو، جیسے نہیں کا صیغہ ہوتا ہے فلا تقہوا، امر کا صیغہ وانحوا، اور آخر میں پہلے سے ساکن ہے۔ یہ ایک امر اور نہیں کی صیغے کی مثال آ گئی۔ اس کے علاوہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین، یائے لین، ان سب کا آخر بھی پہلے سے ساکن بولتے نہیں ہوئی، تو اس لیے ان کا نام وقف بالسکون ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے کھڑی زبر کے اندر بھی وقف بالسکون، ٹھیک ہے، حرف مدہ 3 اور کھڑی حرکت کے ساتھ کھڑی زبر میں۔ تو اب جیسے والضحیٰ، سجا، یغشاہا، ٹھیک ہے، ان سب میں کیا ہو رہا ہے؟ وقف بالسکون ہو رہا ہے۔ اس کے بعد عملی طور پر جو ضرورت پیش آتی ہے، وقف بالابدال، یہ 2 طرح کے ہیں۔ وقف بالابدال، گول تا کو ہاتھ سے بدلا، با را را 3 وقف کیا کریں گے؟ با را را، یہ ہر جگہ پیسے ہوگا۔ القاریعۃ، القاریعہ، ملقاریعہ۔ اس کے بعد وقف بالابدال، 2 زبر کی تنوین والا، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا، 2 زبر الف سے بدلنا۔ اب اس کے اندر تفصیل تختی نمبر 6 کے اندر ساری بتا چکا ہوں۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد الف ہو تب بھی الف سے بدلیں گے، جیسے آبادان، الف لکھا ہوتا ہے وقف میں آبا دا، یا 2 زبر کی تنوین کے بعد یا لکھا ہوا ہو، جیسے اسی تختی کے اندر 6 میں ہدن، وقف پھر بھی کیا کریں گے؟ ہدا، پھر بھی الف سے بدلیں گے۔ اور اگر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، جیسے آمانہ والی تختی کے اندر یا انتا والی تختی میں، آمانہ والی تختی میں آتا ہے غثاءً، وقف کیا ہوگا؟ غثاء، ماءً، وقف کیا ہوگا؟ ماء،
کچھ بھی نہیں لکھا ہوا دو زبر کے بعد، پھر بھی وقف کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ. سمجھ آ گئی بات؟ جی اس کے بعد یہ عملی وقف بتا رہا ہوں، پریکٹیکل، جن کا زیادہ ضرورت پڑتی ہے. وقف بالاشمام، وقف بالروم، ان کی عام ضرورت نہیں پڑتی، امتحانی حوالے سے سنا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. روم کا مطلب ہوتا ہے حرکت کو تھوڑا سا پڑھنا. روحی زیر اور پیش دو میں ہوتا ہے. رحیم، رحیم ساکن ہوگا. رحیم پیش پر. نستعین، تھوڑی سی نون کی پیش کی آواز آئی نا، یہ. اور اشمام میں ہوتا ہے صرف ہونٹ کو گول کرنا ہوتا ہے. نستعین، صرف ہونٹ گول کرنا، اشارہ. ٹھیک ہے، تو یہ امتحانی حوالے سے پوچھا جاتا ہے، نارمل ویسے عموماً پڑھنے میں نہیں آتا. اچھا جی، اس کے بعد کون سا ہے؟ ایک اور اہم وقف ہے، وقف بالاثبات، جس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا ہمیں نام کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی الذی، لام پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم اعلی الذی آگے ملائیں نہیں، یہاں پر بریک کریں، وقف کریں، تو کیا پڑھیں گے؟ لا. تو یہاں تو کھڑی زبر نہیں تھی، ہم نے اب کھڑی زبر کیوں پڑھی ہے؟ تو اس کا نام یاد رکھنا ہے. اسی طرح اشق الذی، اتقى الذی، تو یہ کئی سوال بھی آتے ہیں اکثر، تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. سورۃ اللیل کے اندر ہے، سورہ اس اعلیٰ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے کھڑی زبر ہی تھی اصل میں، اجتماع ساکنن کی وجہ سے پہلا ساکن مدہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پڑھنے میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اعلی الذی ہو گیا، اشق الذی ہو گیا. اسی طرح توب لا، توب ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ توب للسرائر، سورۃ طارق میں. مثالوں کو ذہن میں بیٹھ جائیں تاکہ. تو اب تو وہ جو ملا کر پڑھنے کی صورت میں حرف مدہ حذف ہوا تھا جی، تو وہ وقف کیا، وقف کی صورت میں کیا ہو گیا؟ واپس آ گیا. جب ہم نے وقف کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ الف مدہ کھڑی زبر میں پڑھا جا رہا ہے. تو اعلی الذی کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا. اتقى الذی کو ہم وقف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اتقى. اشق الذی کو ہم وقف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشقى. توب للسرائر کو ہم وقف میں کیا پڑھتے ہیں؟ توب لا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے وقف بالاثبات. حذف کے مقابلے میں جو حرف مدہ وقف میں ملانے کی صورت میں حذف ہوا تھا، وہ وقف میں کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا نام وقف بالاثبات ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ تو اس بات کو بہت آرام سے طریقے سے سمجھ لینا، کیونکہ اکثر سوالات آتے ہیں جی. تو کافی ہے یہاں تک وقف کی بحث جی. باقی اس کے علاوہ جو وقوف آپ قرآن پاک میں جو نشان، ان چیزوں کا بھی خیال رکھ کے وقف کیا جائے. تو وقف اور اعادے کا دونوں کا خیال رکھا جائے. وقف اضطراری، مجبوری کی حالت میں اگر غلط ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو بھی مجبوری ہے بھی، شریعت میں بھی اس میں گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا پھر حل کیا ہے؟ کبھی وقف ہو گیا، غلط وقف ہو گیا اضطراری حالت میں، حل کیا ہے کہ صحیح اعادہ کر لو، وہ قباحت ختم ہو جائے گی. لیکن جو اعادہ ہے نا، وہ اعادہ غلط نہیں کرنا. اعادہ اگر کبھی ہوگا تو پھر اس کی قباحت ختم نہیں ہو سکتی. اس کا خاص خیال فرمایا جائے وقف اور اعادے کے اندر، کیونکہ وقف کی بحث ہے. مثال کے طور پر اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني. اب یہاں وقف ہو گیا. اب بعض اعادہ غلط جو کرتے ہیں، بضر لا تغن، یہ بھی غلط ہے. اسم وہ علیحدہ ہے، بضر، لا تغن علیحدہ ہے. بعض سے یہ تغنی عنی شفاعت، استغفر اللہ، صیغہ ہے لا تغنی اور تغنی عنی. یا اسی طرح بضر اللہ پہ وقف کر دیا تو لا اگلے صیغے کا حصہ ہے اور اس کو پچھلے کے ساتھ بریک لگا دی، وقف کر دیا، کلمہ ٹوٹ گیا، کلمے کے درمیان میں وقف ہو گیا. تو یہ جو کلمے کے درمیان وقف ہے، یہ تو اضطراری بھی جائز نہیں ہے، یہ اضطراری بھی جائز ہے. تو اس لیے وقف کے اندر، وقف کی بحث میں وقف اور اعادہ دونوں کا خیال رکھا جائے. پڑھتے پڑھاتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بھائی وقف کا نشان لگا کر دیں اور اعادے کا نشان لگا کے دیں کہ بیٹا اپنے واپسی اعادہ یہاں سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نہ کرے. اس لیے کہ تجوید کا تعلق قرآن کے الفاظ اور حروف سے ہے،
قرآن کے الفاظ اور حروف سے، اور وقف کا تعلق قرآن کے معنی اور قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہے، لہٰذا اس سے ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، اور بس اوقات اتنا باطل اور غلط معنی ہو جاتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وقف کی بحث پر بھی توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر۔